کھانے کی بہت ساری سنتیں بتائی جا چکی ہیں. آج کھانے میں دوسروں کے تعلق سے آداب، یعنی کھانا کھاتے وقت میں خالی اپنی اپنی ٹینشن نہ لیا کریں بلکہ دسترخوان والوں کی بھی فکر رکھا کریں. تو کیا کیا فکر رکھنی ہے وہ ذرا سن لیجئے. نمبر 1، سب سے پہلی سنت حاضرین کو کھانے پر بلانا. حاضرین کو کھانے پر بلانا کیا مطلب؟ 10 لوگوں کی دعوت ہے، اب سب پہنچ گئے کہیں پر، دسترخوان لگ گیا، آدمی کو پتہ لگا دسترخوان لگ گیا، اس نے کہا کوئی جائے یا نہ جائے میں کیوں رکوں، اٹھا ہاتھ دھوئے اور جا کر کے شروع ہو گئے. سنت ہے کہ جب اوروں کی بھی دعوت ہے تو ان کو بھی ساتھ میں بٹھاؤ، بلاؤ کہ بھائی آ جائیں، آپ بھی نوش فرما لیں، ساتھ میں تناول فرما لیں. تو اس کا آدمی کو اہتمام رکھنا چاہیے، حاضرین کو کھانے پر بلانا. نمبر 2، خادم کو اپنے ساتھ کھلانا یا کم از کم اس کو کچھ نہ کچھ کھانا دے دینا. کسی نے آپ کے لیے کھانا لگا دیا، کھانا منگا لیا آپ نے کسی سے، تو جو لے کر آ رہا ہے نا آپ کا خادم، اس کو اپنے ساتھ کھانے میں شریک کرنا چاہیے. اور اگر آپ کھانے میں شریک نہیں کر سکتے تو کھانے میں سے 1-2 چیز اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیں. یہ ادب ہے. یہ نہیں کہ بس کسی سے منگا لیا اور کھانا لگوا لیا اور بس اپنا کھانے میں مشغول ہو گئے، نہیں، دوسرے کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. تیسری سنت، کھانے پینے کے وقت تحقیقات نہ کرنا. کیا مطلب؟ پہلے سے تو دعوت جب آئی فکر نہیں کی کہ حلال ہے یا حرام ہے. جب وہاں پہ دسترخوان پہ بیٹھ گئے، بیٹھنے کے بعد پڑوسی سے پوچھتا ان کی آمدنی کیا ہے. بھائی تجھے اگر اتنی فکر تھی آمدنی کی تو پہلے پوچھنا تھا. دسترخوان کے اوپر بیٹھنے کے بعد میں یہ پتہ کرنا کہ حلال کی ہے یا حرام کی، اب کیا ہوتا ہے؟ اب تو کھا جو کہ موجود ہے سامنے. بات سمجھ گئے نا؟ تو دسترخوان پہ کھانے کے وقت میں یہ تحقیقات کرنا یہ ادب کے اور سنت کے خلاف ہے، مناسب نہیں ہے. اس سے دل شکنی ہوتی ہے سامنے والے کی، نہیں کرنا چاہیے. جتنی تحقیق کرنی ہے آپ پہلے کریں، جانے سے پہلے. جانے کے بعد خاموشی سے کھانا کھا لیا کریں. چوتھی سنت، ساتھیوں کے مزاج کی رعایت کرتے ہوئے کھانا، یعنی کھانے کے دوران ایسی کوئی صورت اختیار نہ کرنا جو ساتھیوں کو ناگوار ہو. یہ بڑی خاص چیز ہے. جب آپ کھانا کھا رہے ہو تو کھانا کھاتے وقت میں کوئی کام ایسا نہ کریں جس سے ساتھیوں کو تکلیف ہو. ساتھیوں کو تکلیف کا مطلب، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کھانا کھا رہے ہیں اور قے کی الٹی کی باتیں شروع کر دی، بتانے لگے کہ مجھے تو صبح اتنی ساری ہوئی تھی 1 مگ بھر کے. وہ ہوئی تھی جناب، آپ نے ناپی تھی، تولی تھی، لیکن یہ موقع نہیں ہے بتانے کا. کوئی بتا رہا ہے کہ مجھے کھانا کھا رہا ہے اور کھاتے وقت کہہ رہا ہے کہ مجھے آج کل دست بہت ہو رہے ہیں. یہ کون سا موقع ہے ذکر کرنے کا؟ یہ کوئی ڈاکٹر کی دکان ہے وہاں پہ دسترخوان کے اوپر بتا رہا ہے کہ دست ہو رہے ہیں. یہ چیزیں مناسب نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ کرتے، اس سے دوسروں کی طبیعت کے اوپر غلط اثر پڑتا ہے. یہ سنت کے خلاف ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. یا بعض لوگ کھانا کھا رہے ہیں، ڈکارے بڑی زبردست لیتے ہیں، اتنی تیز ڈکارے لیتے ہیں کہ پاس والے کو گھن محسوس ہونے لگتی. ایسی ڈکارے نہیں لینی چاہیے. یا کھانا کھا رہے ہیں، بیچ میں لقمہ چل رہا ہے اور لقمے کے دوران ہی ناک کی صفائی شروع کر دی، لقمہ روک کے. اب پڑوسی دیکھے گا کہ اوہو یہ معاملہ ہو رہا ہے، اب ضرور ہاتھ میں بھی اس کے اثرات بابرکت لگے ہوں گے. اب وہ بعد میں وہ پلیٹ کے اندر منتقل ہو رہے ہیں تو دوسرے کی طبیعت پہ بڑا غلط اثر جائے گا. یہ سب چیزیں مناسب نہیں ہیں. کھانا کھا رہے ہیں، بال کھجا رہے، یہ سب اچھا نہیں لگتا. کھانے کے دوران یہ سب نہیں کرنا چاہیے. وہ خلاصہ یہ کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے دوسرے کو تکلیف، اذیت پہنچے. 5ویں سنت، ایک ساتھ ایک سے زیادہ کھجورے یا کوئی بھی چیز جیسے انگور وغیرہ نہ کھانا. کیا مطلب؟ دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، اب وہاں پر بیٹھنے میں بعض مرتبہ جیسے کھجور ہیں
یا انگور ہے. اب کیا ہوتا ہے, انگور رکھے ہوئے سامنے تو ایسے رکھا ہاتھ اوپر اور 8-10 توڑے مٹھی بھر کے اور ایک ساتھ منہ میں, یہ ادب کے خلاف ہے. یہ جو ٹکڑے ٹکڑے والی چیزیں ہوتی ہیں, پیس پیس ہوتے ہیں ان چیزوں کے, ان کو ایک ایک کھانا یہ ادب ہے. ایک ساتھ میں کئی سارے کھا لینا یہ ادب کے خلاف ہے. اس لیے اس کا دھیان رکھنا چاہیے کہ آدمی ایک ساتھ میں کئی سارے نہ کھایا کرے. کھجور ہے تو کھجور ایک ایک اٹھا کے کھائے, یہ نہیں کہ ایک ساتھ میں 2 کھجوریں اٹھا کے ایک ساتھ منہ میں. تو ایسا موقع ہمارے یہاں پہ بہت پیش آتا ہے. کوئی بڑھیا ذائقے دار چیز ہوتی ہے, اب جیسے آم کا سیزن ہوتا ہے, اب آم کٹ کر کے رکھے ہوئے پیس پیس بنا کے, اور اس کے لیے وہ فوکس لگا رکھے, وہ لے کر کے اس سے کھا رہے. اب جب وہ اس میں اٹکاتے ہیں نا, ایک پہ مارا, اٹھا کے دوسرے پہ مار دیا, تیسرے پہ, ایک اس کے اندر 4 پھنسا لیتے اور پھر کھا رہے ہوتے. ایک لگا کر ایک کھا لو, دوسرا اٹھا کے پھر دوسرا کھا لو, تیسرا کھا لو, ایک ساتھ میں 4 کھانا. ان چیزوں سے آدمی کے اندر کھانے کی لالچ ظاہر ہوتی ہے کہ جیسے حرص ہے بہت زیادہ کھانے کی, اور شریعت کھانے کی حرص کو بہت زیادہ پسند نہیں کرتی. اس لیے ایک ساتھ میں ایک چیز کھائیں, ڈبل چیزیں کھانا یہ ادب کے خلاف ہے. اس کے بعد چھٹی چیز ہے, آخری چیز, کھلانے والے کو دعا دینا. کھانا وانا کھانے کے بعد میں ہاتھ واٹ ٹیشو پیپر سے صاف کر لیے, پیٹ پہ ہاتھ پھیر لیا, کہہ دیا واہ جی مزہ آ گیا. اب اتنا کام نہیں, اب کیا کرنا چاہیے آپ کو؟ دعا دیجیے. جس نے دعوت کی ہے اسے دعا. اب ہمارے یہاں دعا جو چلتی ہے اس میں ذرا سا سمجھ لیں, سارے لوگ بڑی غفلت ہے. ہمارے یہاں اکثر لوگ دعا پڑھتے اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی, یہ دعا پڑھی جاتی ہے. ایک بات یاد رکھنا کہ 2 دعائیں ہیں کھانا کھانے کے بعد جب آپ کسی کے ہاں دعوت میں کھانا کھائیں. ایک دعا ہے ہلکے پڑھنے والی اور ایک ہے زور سے پڑھنے والی. یہ جو دعا ہے اللہم اطعم من اطعمنی, یہ ہے ہلکے پڑھنے والی, یہ آہستہ آواز میں پڑھی جائے گی. اور ایک دوسری دعا ہے اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون. یہ دعا ہے, اس دعا کو زور سے پڑھنا چاہیے. میزبان کو آواز چلی جائے کتنی تیز بلند آواز کے ساتھ میں عام طور سے جب فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھتا ہوں تو کہیں پہ تو میزبان چونک جاتے ہیں, پتہ نہیں کچھ وظیفہ پڑھ لیں گے مفتی کا, حالانکہ میں ان کو سنا کے دعا پڑھ رہا ہوتا ہوں اکل طعامکم الابرار وصلت علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون, اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی وظیفہ پڑھ کے دم کریں گے ہمارے اوپر. تو یہ دم کا وظیفہ نہیں ہے, یہ کھانے کے بعد کی دعا ہے, سامنے والے کو بلند الفاظ میں دینی چاہیے, اور ہلکے الفاظ میں اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی, وہ دعا. 2 اور رہ گئی اس کی سنت ہے, یہ بھی پوری کر دو. 7ویں سنت ہے کھانے کے بعد بلا ضرورت دیر تک نہ بیٹھنا. ہاں, جہاں پہ کھانا چل رہا ہے, اب آپ کو تو وہاں پہ نشست مل گئی, بیٹھ گئے, اب بیٹھنے کے بعد اٹھنے کا نام نہیں لے رہے, گھر والے سوچ رہے اب جائے, جا ہی نہیں رہا. اس کے بعد چائے کے انتظار میں بیٹھ گئے, پھر کافی کے, پھر آئس کریم کے, پتہ نہیں کیا چاہ رہے, سارا نپٹا کر کے جانا. جب دعوت کے لیے بلایا ہے تو دعوت سے فارغ ہوں اور تھوڑی سی دیر بات کریں اور فوراً کہیں ٹھیک ہے آپ اجازت دیں, تو فوراً اجازت لے کر کے رخصت ہو جانا چاہیے, چلے جانا چاہیے. تو یہ بڑی خاص سنت ہے, کھانے کے اندر کے کھانا کھائیں اور اجازت لے کر کے رخصت ہو جائیں. اور آخری سنت سن لیجیے, 8ویں, مرد حضرات ذرا خاص طور سے یہ آپ کے مطلب کی ہے. 8ویں سنت ہے بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا. تو اپنی اہلیہ کو اپنے ہاتھ سے کھانا کھلایا کریں, یہ باقاعدہ سنت ہے. اس میں آپ جوروں کے غلام نہیں کہلائیں گے. کبھی آپ ڈریں کہ اگر ہم نے کھلا دیا تو ہماری تو ناک کٹ جائے گی, یہ تو ہماری مردانگی کے خلاف ہو جائے گا. آپ کھانا کھلائیں, تو کھانا کھلانا یہ ثواب کا کام ہے, تو عبادت بھی ہوگی, ثواب بھی ملے گا. تو بیوی کو کھلانا, بیوی کے ساتھ میں وقت گزارنا, یہ عبادت کے اندر لکھا جاتا ہے. تو یہ بڑھیا چیز ہے, تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں. ابھی چونکہ
ابھی 2-3 ہفتے پہلے نکاح کی نوبت آئی، اور جب میرے نکاح کا معاملہ ہوا، اس میں نکاح ہوا، نکاح سے فراغت کے بعد اب اہلیہ سے جب بات کی میں نے پہلی مرتبہ، تو 1-2 بار تو بات ہو گئی. اس کے بعد میں نے کہا دیکھو میرے پاس وقت بہت تنگ رہتا ہے، اور میرے پاس اتنا تو وقت ہے نہیں کہ میں روزانہ آدھا 1 گھنٹہ نکالوں، تو میں کہاں سے لے کر کے آؤں گا؟ تو پتہ ہے اس کا جواب، وہ کہتی ہے آپ کا بیان ایک میں نے سنا ہوا ہے، آپ نے بتایا کہ بیوی سے بات کرنا عبادت ہے، لہذا اپنی عبادت کے وقتوں میں سے وقت نکال کے وقت دے دیا کریں تھوڑا. تو بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانا یا بیوی کے ساتھ میں وقت گزاری کرنا، یہ کیا ہے؟ مستقل عبادت ہے. آدمی کو اس کو بھی کرنا چاہیے. آج جا کر کے جو حضرات ابھی تک کھانا نہ کھائے ہوں انشاءاللہ نقد عمل کر لینا، کہہ تو دیجئے انشاءاللہ. تو یہ آج کی سنتیں ہو گئی.